اپنے روزے ضائع نہ کریں۔ افطار میں اور سحری میں لڑائی ہے، سیر حض افطار میں 1 منٹ زیادہ ہو گئی تو بس لڑائی چل رہی ہے، صبح اذان ہو رہی ہے وہیں چلا بانگ تو کھا رہے ہیں، یہ روزے نہیں ہے۔ جو میقات الصلاۃ میں ٹائم دے رکھا ہے اس سے 1 منٹ پہلے اپنی سحری بند کرو، اور جو میقات الصلاۃ میں ٹائم دے رکھا ہے اس سے 3 منٹ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ بعد افطار کرو۔ روزہ قضا نہیں ہوتا، آپ چاہے 10 منٹ بھی افطار بعد دیر سے کرو۔ آج کتنے بجے ہے افطار؟ 43 پہ ہے نا، 50 پہ بھی کرو گے تو کوئی فرق نہیں، لیکن بس 43 کو 44 نہیں ہونا چاہیے، بس جلد بازی۔ اس جلد بازی میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ افطار کرنے والا عام طور پہ سمجھ ہی نہیں پاتا، ادھر سے اعلان ہوا تو اس نے بھی کر دیا، ادھر سے آواز آئی اس نے بھی کر دیا، گھڑی دیکھنے کا پتہ نہیں، گھڑی صحیح ہے کہ نہیں ہے، میقات الصلاۃ کا پتہ نہیں۔ یہ جوانوں کے کام تھے اور ہوشیار لوگوں کے کام کہ مسجدوں کے لیے کام افطار کا صحیح کا اعلان وہ خود کرتے، گھڑی دیکھیں گے 2-2 3-3 مرتبہ، اپنی گھڑی، موبائل کی گھڑی صحیح ہے کہ نہیں، پھر ٹائم صحیح ہے کہ نہیں، پھر اعلان کرتے ہیں۔ لیکن بس ایک روٹین کی زندگی گزر رہی ہے، رمضان آیا اللہ، پھر رمضان کے روزے کی برکتیں جب ملتی ہیں جب بھوک لگے۔ جس انسان کو رمضان میں بھوک نہیں لگے گی نا، اتنا کھایا ہوگا، اس کو روزے کی برکت بھی نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ بھوک لگنی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے منہ میں جو بو رہتی ہے نا، یہ بو منہ کے اندر رہتی ہے معدے خالی ہونے کی وجہ سے، معدہ خالی ہو جاتا ہے تو منہ کے اندر ایک بو سی رہتی ہے، خلوف فم الصائم، اس کو خلوف کہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کے اندر جو بو معدے خالی رہنے کی وجہ سے آتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک یہ عطر سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن جس نے صبح بھی ترک بھر کھایا ہوگا، شام کو بھی کھایا ہوگا، اس بیچارے کو کیا بو آئے گی؟ صبح کو ایک دم چائے بھی، کھانا بھی، دہی بھی، فروٹ بھی، سب کچھ، اور وہ کاندھے کی روٹیاں بھی سب بھر لیتے، معدہ ہی ہے، موزہ تھوڑا ہی جو چائے بھر لو اس کو۔ اور افطار میں بھی لمٹ کا کھانا چاہیے، تھوڑا کھاؤ، جگہ خالی رکھ کے کھاؤ تاکہ تھوڑی بھوک لگے، پھر اللہ سے کہے کہ پروردگار کھانا گھر میں رکھا ہے اور مجھے بھوک لگی ہے، لیکن میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ تو راضی نہیں ہے، اس طرح تو ایسے راضی ہے کہ میں بھوک بھی برداشت کروں، روزہ بھی، تو یہ اللہ میں کر رہا ہوں، اس پر اجر ملے گا۔ نہ روزے صحیح ہیں، نہ نمازیں صحیح، اور نہ قرآن۔ دوسرا درجہ قرآن کا یہ تھا کہ کم از کم ہر بندہ قرآن پاک رمضان میں تلاوت کرتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، دن میں 1 پارہ پڑھو کم سے کم ہے تو 30 دن میں 30 پارے پڑھو۔ ایک قرآن پاک مکمل رمضان میں پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو رمضان میں بھی ایک قرآن نہیں پڑھتا اس کا قرآن پر ظلم ہے، قیامت کے دن قرآن اس کو پکڑے گا کہ تو نے میرے پر ظلم کیا تھا، اللہ کے دربار میں پکڑے گا، کیسے نجات ملے گی؟ گھروں کے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو قرآن کیا ہے۔ جو نئی نسل ہے جن کو کچھ پڑھنا آتا ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، اخباروں کے لیے ٹائم ہے، میچ کے لیے ٹائم ہے، باتوں کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے 2-2 3-3 پیج بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لینا تو دن میں پارہ ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ بیٹھنا ہے، 10 منٹ بھی نہیں، فجر کی نماز کے بعد کون سا کام ہے، سونا ہی ہوتا ہے نا، تو آدمی 10 منٹ بیٹھ جائے قرآن پڑھ۔ عشاء کے بعد کیا کرنا ہے، سونا ہی ہے، 10 منٹ بیٹھ جائے۔ ذکر نمازوں میں، ذکر دعا تلاوت میں دل نہیں لگتا، ایک تو ذوق و شوق نہیں، ایک پتہ ہی نہیں ہمارے روزے جو ان پر ہمیں ملنے والا کیا ہے، دوسرا کھانے پینے کی ترتیب اتنی الٹی ہے، پھر نہیں کھائیں گے اوپر سے پانی پییں، ہوتا نہیں ہے، پہلے پھر نہیں کھاتے اوپر سے پانی، چاہے پہلے پانی پیو چاہے بعد میں پیو، پھرنی اور پانی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ٹھیلا ہوتا ہے نا، ٹھیلا، ٹھیلے میں کوش بھرتے ہیں، بالکل کشمیر والوں کے میدے ایسے ہی ہیں، پھرنی افطار میں کھانے کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو کھانی ہو پھر رات کو سوتے وقت کھا لو تھوڑی سی 2-4 چمچ۔ روزے کی حالت میں جو افطار کو پھرنی کھائے گا یہ بندہ کیا نماز پڑھے گا؟ اس کو تو نیند آئے گی، سستی ہوگی، اس کی جان ہی بدن میں نہیں رہے گی، تھوڑا سا رکوع سجدہ لمبا ہو گیا اس کے ہاتھ پیر تھک جائے گا، کھانے کی ترتیب بھی نہیں ہے۔ یہاں چائے پی دی افطار، وہ بھی نمکین چائے، سوڈا، جو سراسر زہر ہے، کیا کرے گا یہ بندہ؟ اس کے پیٹ میں خالی زہر ہی گیا ہے، خالی پیٹ۔ چائے کا ٹائم کیا ہے، وہی سوتے وقت کا، کسی کا دل چاہتا ہے ایک آدھ کپ پی لو، افطار کے بعد کھانا کھاؤ اور چھوڑ دو، ہلکا رہے بندہ، عبادت کا ذوق و شوق۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ الگ ٹپ کھاتے ہیں، بے ڈھپ کھاتے ہیں، تو صبح مسجد سے بھی وقت سار کا اعلان ہوتا ہے، پھر بار بار ہوتا ہے، الارم بھی بجتے ہیں، گھر والے بھی بتاتے ہیں، جوان آدمی بھی بستر چھوڑ کے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔
اور نا جوانوں کو اٹھنا چاہیے آج 3 بجے، وضو کریں، تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، پھر گھر والوں کو اٹھائیں، پھر ان کو کہیں تہجد پڑھو، پھر جس وقت سحری بند ہونے لگے، سحری بند ہونے سے آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ پہلے کھانا کھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے روزے رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچ کے، اور